اب یہ مستحب کہ مرنے والے کے لیے اہم ترین رات قبر کی پہلی رات، اگرچہ اسے اس قبر میں کافی عرصے رہنا، مگر 99% اس کے مسئلے پہلی رات کے اوپر دار و مدار، وہ ٹھیک ہو گیا تو آئندہ ٹھیک ہے۔ یہاں پر وہ جملہ اپنی جگہ بالکل صحیح ہے کہ اگر بسم اللہ صحیح ہو گئی تو آگے خیر ہی خیر، اور بسم اللہ غلط ہو گئی تو آگے پریشانی ہی پریشانی، قبر کی بسم اللہ۔ تو اس حوالے سے اسلام نے کئی مستحبات بتائیں، باقی پر ہمارے یہاں عمل ہو رہا، اگرچہ بہت سے لوگ سوچے سمجھے بغیر عمل کر رہے ہیں، مگر اگر سوچے سمجھے بغیر بھی عمل کریں تو بہرحال مرنے والے کو تو فائدہ مل رہا۔ جیسے اگر آپ سمجھ کے کسی کو دوا پلائیں تب بھی وہ فائدہ ہو، سوچے سمجھے بغیر آپ نے دیکھا کہ بولا آدمی کے سر میں درد ہوتا ہے، یہ گولی کھا لیتا، آپ نے یہ گولی کھلا دی کسی کو، خود بھی نہیں پتا کہ نام کیا ہے، کیا چیز ہے، اگر صحیح ٹیبلٹ دیا فائدہ ہو جائے گا۔ جریدتین اور رش الماء، یہ دو اس کی واضح مثالیں۔ مرنے والے کے ساتھ بڑا تاکیدی مستحب ہے کہ 2 سرسبز لکڑیاں کسی درخت کی اس کے کفن میں رکھ کے دفن کی جائے۔ اس کی روایت تو یہی ہے نا کہ یہ اس لیے کہ جب تک یہ لکڑیاں سوکھیں گی نہیں مرنے والا عذاب سے محفوظ رہے گا، چاہے عذاب کا حقدار بھی ہو گیا، روک دیا جائے گا۔ تو اب ہمارا اصل مسئلہ یہ تو نہیں ہے نا کہ مرنے والے کو قیامت تک 50,000 سال تک اس کے عذاب کو روکے، ہمارا مسئلہ ہے تو، لیکن اس میں ہم کچھ کر نہیں سکتے قبر کے حوالے سے، وہ جو کرنا ہے وہ الگ سے کیجیے گا، وہ ابھی آ رہی ہے 4تھی اور 5ویں بار۔ لیکن کم از کم اس کی پہلی رات کا عذاب آپ اس طرح روک سکتے ہیں کہ یہ 2 لکڑیاں رکھ دیں، سوکھتے سوکھتے اس کو 1-2 دن تو گزریں گے نا، پہلا دن گزر جائے لکڑیوں کے ساتھ، منکر و نکیر اگر بہتر رپورٹ دے کے چلے گئے باقی مسئلہ آسان۔ تو جریدتیں یعنی 2 سبز لکڑیاں مرنے والے کے کفن میں رکھنا بنیادی طور پر مرنے والے کو اس وقت تک عذاب سے بچاتا، اس وقت تک جب تک یہ سوکھنے نہ پائے۔ اس میں پہلا دن تو یقیناً آ جائے گا، اور یہ ہمارے یہاں رائج بھی، اگرچہ بہت سے لوگوں کو یہ پتہ نہیں کہ کیوں رائج، بھئی ایک سیٹ کفن ملتا، کفن کے ساتھ کی ساری چیزیں بھی ایک طرح سے آتی، مشین کی طرح سے آدمی وہ سارے کام کرتا جاتا، یہ بھی نہیں پتا کہ اس کا کیا فائدہ، اس کا کیا فائدہ، لیکن بہرحال ہمیں پتا نہ ہو مرنے والے کو فائدہ ہو گئے۔ دوسری بات رش الماء، قبر کو بند کرنے کے بعد پانی چھڑکنا، اس کا بھی یہی فائدہ تو حدیث میں آیا کہ قبر پہ پانی چھڑکنے کا مقصد یہ کہ جب تک یہ قبر کی مٹی اس پانی کی وجہ سے گیلی اتنے عرصے تک مرنے والا عذاب سے محفوظ۔ تو اب ہم نے اتنا گیلا کیا کہ توقع یہی ہے کہ 1 رات تو یہ تری رہے گی، اوپر سے اگر سوکھ بھی جائے اور پانی اندر چلا گیا سوکھنے میں ٹائم لے گا، سب سے اوپر کی مٹی پہ سورج پڑ رہا ہے لیکن اندر، تو اگر 1 رات گزار گئے اور مسئلہ حل ہو گیا، منکر و نکیر کی رپورٹ اگر صحیح چلی گئی تو مرنے والے کے 100% نہ صحیح تو 95% مسئلے حل ہو جائیں گے۔ یہی وجہ کہ اب یہ جو دوسرا مستحب، اس میں بعض اوقات لوگ اس کو ذرا بڑھا دیتے، تو اب مراجع کرام فرماتے ہیں کہ جو اس کا اصل فائدہ بتایا گیا وہ تو پہلی رات کا ہے، آپ نے اسے بڑھا دیا، اب یہ بڑھانا جائز ہے کہ جائز نہیں؟ یعنی بعض لوگوں کی عادت کہ جب کبھی قبر کی زیارت کو جاتے ہیں تو ہمیشہ پانی ڈلواتے ہیں۔ اب حرام تو نہیں، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جو اصل مقصد پانی کا تھا وہ تو تھا پہلی رات مرنے والے کی خیریت سے گزر جائے۔ اب چونکہ خود پہلے دن بھی جو لوگ قبر پہ پانی ڈالتے ہیں 90% کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کیوں کیا جا رہا، وہ سمجھتے ہیں کہ جیسے اسلام کے اکثر مستحبات ہیں بس کرو، لیکن اس مستحب کے پیچھے باقاعدہ وجہ امام نے بتائی۔ چنانچہ بہت سارے علماء نے اشکال ظاہر کیا کہ ہر دفعہ جائیں اور قبر پہ پانی ڈالیں۔ ہاں آپ یہ کہیں کہ شریعت میں حکم نہیں آیا، ہماری خوشی جس کو کہتے ہیں رجائے مطلوبیت، یا آپ کہیں کہ شریعت میں حکم نہیں آیا، مگر پہلے دن کا جو حکم آیا
تو ہم اس امید پہ بار بار پانی ڈال رہے ہیں کہ شاید یہ پانی اب بھی فائدہ دے دے تو کوئی حرج نہیں. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جو فائدہ پہلے دن امام نے بتایا 2 سال بعد بھی ہم آئیں گے تو وہی فائدہ ہوگا, پھر یہ غلط ہو جائے گا. مگر اتنی ضد کون کرتا؟ کوئی نہیں کرتا. جسے پہلے دن کا ہی فائدہ نہیں پتا تو وہ 2 سال پر کیوں ضد کرے گا؟ لیکن مسائل جاننے والوں کے لیے مجتہد کا فتویٰ سنی. آغا خوئی اور امام خمینی کی عبارت لکھ دوں, لکھ کے آ دوں یعنی آپ کو پڑھ کے سنا دوں. فرماتے ہیں کہ پہلے دن جب دفن کیا گیا مستحب ہے قبر پہ پانی چھڑکنا. پانی چھڑکنے کو عربی میں رے شین رش کہتے ہیں, شین پہ تشدید. پانی چھڑکنا مستحب. اور بعض روایتوں سے یہ ظاہر ہوا جو ضعیف ہے, یہ عبارت ہے مراجع کہ 40 دن تک جب بھی جاؤ تب بھی پانی چھڑکو, کیونکہ قبر کی پہلی رات بہت اہم. بعض حدیثوں میں ہے کہ 40 دن تک کا وقت بڑا اہم, تو 40 دن تک. اس کے بعد انسان جب کبھی قبر پہ جائے اور پانی چھڑکے تو اس کا استحباب ثابت نہیں. رجا کی نیت سے یہ کام کر سکتے ہیں, قربت کی نیت سے نہیں کر سکتے. اب جو یہ جملے سمجھ گئے, جو نہیں سمجھے خلاصہ یہ کہ وہ 40 دن تک تو پھر بھی چل جائے. گرچہ لکھا کہ 40 دن والی روایت تو بہت ہی ضعیف, مگر چلے ہے تو 40 دن کے بعد تو روایت ہے بھی نہیں. اس لیے جب بھی آپ پانی چھڑکیں تو نیت یہ کر لیں کہ ہم اس امید میں یہ پانی چھڑک رہے ہیں کہ خدا جو فائدہ پہلے دن دے رہا ہے وہ ابھی بھی دے گا. ہمیں یہ امید. یہ 2 مستحب ایسے. دیکھیے جریدتیں, قبر میں لکڑی رکھنا, وہ چوکیا کفن کے اندر چلی گئی, اس لیے وہاں یہ ہمارے یہاں مسئلہ نہ بنا. ورنہ اگر وہ بھی قبر کے اوپر لگانے کی بات ہوتی تو یہی مسئلہ آتا کہ جب کبھی ہم قبر کا وزٹ کرتے تو یہ لکڑیاں ضرور لگاتے, کیونکہ ہر آدمی اپنے مرنے والے کو عذاب سے بچانے کے لیے کوشش کرتا. اگرچہ بعض اوقات بڑی عجیب کوشش کرتا کہ پانی چھڑکتا جو مستحب اور قضا نمازیں نہیں پڑھتا ہے کہ جس میں تو جو واجب بھی ہیں اور مرنے والے کا عذاب جس میں زیادہ یقینی. زیادہ میں نے کہا کیونکہ 100% یقین تو سوائے غیب کا علم جاننے والے کے کوئی آپ کو نہیں دلا سکتا. ایک تماشا سا تو بن جاتا کہ ہم ایک آدمی کا ایکسیڈنٹ ہو گئے اور وہ اس وقت مر رہا, وہ علاج تو نہ کرے اور ذرا یہ دیکھے کہ اس کی انگوٹھے سے خون نکل رہا ہے تو ہم نے کہا بھائی سنی پلاس وغیرہ لانا, اس کا خون بند کر دے, بیچارے کو انگوٹھے میں تکلیف ہو رہی ہوگی. ارے بھائی ICU میں لے جانا ہے, برین ہیمریج ہو گیا ہے, خون نکل رہا ہے, مرنے کے قریب ہے, اس کا علاج پہلے کرو. یہ انگلیاں تو 2-4 کٹ بھی جائیں تو حرج نہیں, اور آپ ذرا سے چرے پہ پلاسٹر لگانے کی فکر کر رہے ہیں. بعض اوقات ہمارے یہاں مرنے والے کے واجبات چھوڑ کر مستحبات میں یہ تماشے بن جاتے ہیں. لیکن خیر یہ تماشا نہیں ہے جو میں کہہ رہا ہوں, یہ تو صحیح بات. البتہ ضمناً ایک بات آ گئی, مستحب یہ کہ آدمی ہفتے میں 3 دن قبروں کی زیارت کو جائے, پیر, جمعرات اور ہفتہ. مگر ایک فرق کے ساتھ, پیر اور جمعرات کو سپہر کو قبرستان جانا مستحب اور ہفتے کے دن فجر کی نماز کے بعد قبرستان جانا مستحب. خالی مستحبات ہیں, واجبات نہیں, ورنہ تو جب موقع ملے جس وقت دل چاہے چلے جائے. لیکن اگر آپ چاہیں کہ بھائی مجھے جانا تو ہے ایک دن, ایسا وقت لوں کہ میرے لیے بھی ثواب زیادہ ہو, مرنے والے کا فائدہ بھی زیادہ, تو وہ یہ ٹائمنگ. اور یہاں پر مجتہدین کرام نے اپنے عام انداز کے برعکس ایک لفظ ایسا لکھ دیا جو عام طور پہ مسائل میں نہیں لکھا جاتا, وہ انڈرسٹوڈ سمجھا جاتا, لیکن یہاں خاص طور پہ الگ سے ایک لفظ لکھا. کیا لکھا؟ یستحب زیارت القبور یوم الاثنین والخمیس والسبت للرجل والنساء. مرد کے لیے بھی مستحب ہے, عورتوں کے لیے بھی مستحب. باقاعدہ خصوصیت کے ساتھ یہ لفظ آیا, ورنہ عام طور پر واجبات و مستحبات مرد عورت کا لفظ نہیں آتا. اس لیے کہ یہ غلط فہمی ایک بڑے طبقے میں پھیل گئی کہ عورت کے لیے قبرستان جانا حرام ہے یا کم از کم مکروہ, اور فتویٰ یہ آ رہا ہے کہ حرام تو چھوڑو, مکروہ تو چھوڑو, یہ مباح بھی نہیں ہے بلکہ مستحب. عورت کو بھی قبرستان جانا چاہیے
یہ مرنے والے کے لیے بھی فائدہ، جتنے لوگ آتے ہیں فاتحہ پڑھتے ہیں اس کا فائدہ بڑھ جاتا ہے اور ہمارے لیے بھی ثواب. لیکن آگے ایک لفظ الا، سوائے ایک صورت کہ اگر عورت وہاں جا کر بے حجابی کے علاوہ ایسی بے صبری کا مظاہرہ کر جو اسلام میں حرام یا مکروہ، رونا، مرنے والے کو یاد کرنا کوئی حرج نہیں، لیکن ایک منزل آتی ہے، سر پیٹنا، سینے پہ 2 ہتھڑ مارنا، بال نوچنا، خدا پر اعتراض کر دینا، چاہے نیت نہ ہو مگر زبان پہ ایسے الفاظ آ جائیں کہ کیا کر دیا خدا نے، یہ کیفیت ہو تو پھر مکروہ ہے. بچوں کی عورتوں میں یہ کیفیت ہو جاتی ہے، اس لیے مشہور ہو گیا مسئلہ، مگر وہ عنوان ثانوی. اصل مسئلہ یہ کہ قبرستان مرد کے لیے بھی جانا مستحب ہے، عورت کے لیے بھی مستحب. ٹائمنگ جو اسلام نے رکھے وہ مرد اور عورت دونوں کے لیے، کہ پیر کو جائیں تو سے پہر، جمعرات کو جائیں تو سے پہر یعنی شب جمعہ شروع ہونے والی، ہفتے کو جائیں تو صبح یعنی ابھی جمعے کے کچھ اثرات باقی، بالکل شروع میں جائیں جمعے کے، یا جمعہ ختم ہو گیا تو بالکل فوراً اس کو پکڑ لیں آخری ڈبے کی طرف. یہ میں اپنی طرف سے بات سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. لیکن یہ یاد ہے آپ کو کہ بات چلی کہاں سے تھی؟ مولا کی شہادت. تو ایک گھر میں موت آ جائے تو گھر والوں کے واجبات اور مستحبات چل رہے تھے، پورے نہیں ہو پا رہے، مگر یہ چوتھا نقطہ تھا کہ ایک مستحب ایسا ہے جو مرنے والے کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا. اسلام نے فائدہ پہنچانے والے دوسرے مستحبات بتائیں، وہ ہمارے یہاں رائج بھی ہیں. پانی چھڑکنا، جریدتین 2 لکڑیاں رکھنا، قبر کی زیارت کرنا. لیکن جو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے وہ ہمارے یہاں رائج نہیں. بات یہ تھی، جملہ یہ تھا، اس میں یہ 3 چیزیں آ گئی جو رائج، اور وہ ہے مرنے والے کے لیے صدقہ دینا. میں نے عرض کیا کہ پہلی رمضان کا درس غالباً اسی عنوان پہ ہو چکا، تو میں دوہرا نہیں رہا ہوں، صرف ایک جملہ کہ یہ بھی ایک مستحب ہے، بلکہ پانی چھڑکنے، کفن میں 2 لکڑیاں رکھنے اور قبر کی زیارت کرنے سے کم مستحب نہیں ہے، بلکہ شاید اس سے زیادہ. کیونکہ وہی بات کہ سب سے پہلا فائدہ صدقے ہی کا پہنچتا ہے. باقی پانی چھڑکنا اور کفن میں لکڑیاں رکھنا یہ عذاب کم کرتا. یعنی جب منکر و نکیر آئیں گے، سوال کریں گے، رپورٹ تیار کریں گے، اس وقت اس کا فائدہ. اور صدقہ جو دیں، ابھی منکر و نکیر بھی نہیں آئے، وہ حدیث میں پڑھ چکا ہوں کہ اتنے جلدی کیسے دوہراؤں، کہ جیسے ہی یہ قبر میں پہنچتا ملائکہ نور کے طبق میں وہ روشنی لے کے جاتے جو ہم نے صدقہ دیا، پھر وہ وہاں نور میں تبدیل ہوتا. تو یہ جو باقی مستحبات ہمارے یہاں کہیں اس کی اہمیت کم نہ ہو، لیکن ان کا فائدہ مرنے والے کو تھوڑی دیر سے ملتا جب منکر و نکیر آئے. یہ تو قبر میں جاتے ہی سلسلہ شروع. مگر 2 اہم ترین موقع ایسے کہ جہاں پر صدقے کا فائدہ سب سے زیادہ بتایا گیا اور وہیں پر ہم نے اس کو بھلا دیا. یہ دیکھ کے تعجب ہوتا کہ ہمارا معاشرہ کنجوس معاشرہ نہیں، خمس دینے میں کنجوس ہے، رد مظالم میں کنجوس ہے، صدقہ دینے کا رواج ہے، چاہے 1 روپیہ 2 روپیہ سے. غریب گھرانوں میں میں نے وہ باکس جسے ہم اپنے بچپنے میں گلک کہتے تھے، وہ گھروں میں رکھی دیکھی ہے کہ 8 آنے 4 آنے روپیہ اس میں ڈالا جاتا. صدقے میں اتنے کنجوس نہیں. یعنی میں جہاں سے آج بات شروع کی تھی، بس یہ آخری مسئلہ سمجھیے. پہلا جملہ بھی میں نے شروع کیا تھا مسائل کا سروے سے، یہ آخری جملہ بھی میں شروع کر رہا ہوں سروے سے. کیا سروے؟ کہ جب میں نے سروے کیا تو پتا چلا کہ خمس کے مسئلے سے بہت سارے لوگ ناواقف تھے. کچھ آج بھی ناواقف ہے، لیکن جو آج جانتے ہیں بلکہ زیادہ ہی جانتے ہیں، یعنی ان کے بچے تک خمس دینے لگے. 20 سال پہلے وہ بھی ناواقف، 25 سال پہلے وہ بھی ناواقف. اور اسی طرح سے رد مظالم اور دوسرے اسلام کے مستحبات اور واجبات، مال کے صدقے سے ناواقف کوئی نہ نکلا. ہر آدمی اس کو جانتا. لیکن جو صدقہ دینے کی جگہ 2 سب سے اہم، ایک مردے کے لیے قبر کی پہلی رات، یہاں پہ سب سے کم صدقہ دیا جاتا، اور دوسرے شب قدر، جو کہ کل کی رات شبائے قدر میں سب سے زیادہ چانسز رکھتی ہے. شب قدر انجمن خدام القرآن میں ماہ شعبان میں آغا خوئی کی ایک کتاب میں لے آیا تھا، تو ایک ضمناً ایک مسئلہ پڑھا تھا
کہ آقا کوئی سے ایک سوال تھا کہ آپ کی نگاہ میں شب قدر کس رات میں؟ فرمایا علی المشہور ثلاثہ و اثنین، مشہور قول کے مطابق یہ 23 رمضان ہی. تو جو 2 راتیں گزر گئی وہ تو خیر گزر گئی. کل کی رات وہ لوگ بھی جو بغیر صدقہ دیے اپنا کوئی دن نہیں گزارتے، مرنے والے کے لیے بھول جاتے ہیں، شب قدر بھول جاتے ہیں. بھائی شب قدر کا وہی اصول ہے جو فشار قبر کا اصول ہے. بھائی فشار قبر کا کیا اصول ہے؟ کہ وہ پہلی رات وہ ٹھیک ہو گئی تو آگے پھر 90% آگے مسئلے حل ہے. پہلی رات کو منکر و نکیر نے ایک اچھی رپورٹ دے دی کہ یہ آدمی رحمت کا حقدار اور عذاب نہیں آنا چاہیے، تو بسم اللہ ٹھیک. شب قدر پوری زندگی نہ صحیح، آئندہ پورے سال کے لیے، کہ اگر کل کی رات آپ نے ٹھیک گزار دی تو آئندہ پورا سال آپ کے گھر سے زحمتیں اور مصیبتیں چلی جائیں. اور اگر کل کی رات آپ نے لاپرواہی میں بسر کر دی تو 364 یا 354 راتیں سال میں پریشان رہنا پڑے گا. جو قبر کی پہلی رات مرنے والے کے لیے نیکی کا فائدہ کہ وہ ایک نیکی کر لو ساری زندگی کا مسئلہ حل، اور وہ ایک رات چھوڑ دو تو روزانہ مرنے والے کو یاد کرنا، وہی شب قدر کا اصول. لیکن وہاں پر چمٹی سے پکڑ پکڑ کے اعمال کرنے والے کہ بھائی کتاب میں دکھائیے کوئی اور عمل تو نہیں بچا، کوئی اور دعا تو نہیں بچی. اور خاص طور پر سردیوں میں جہاں رات بہت بڑی، کہ ہر ایک چاہتا کہ جب ساری رات بیٹھ کے عبادت کی تو ایک بھی دعا نہ چھوٹنے پائے. اور جو سب سے اہم عمل جو عقلاً بھی اہم لگ رہا کہ بھائی صدقہ رد بلا کرتا، اگر یہ رات سلامتی کی رات بن گئی. اب دیکھیے صدقے کو کہا گیا صدقہ سلامتی لاتا، شب قدر کو کہا گیا سلام ہی حتی مطلع الفجر، یہ سلامتی رات ہے. سلامتی والی رات میں سلامتی والے عمل سے بہتر کون سا عمل؟ مگر سارا سال صدقہ دینے والے اس کو بھول جاتے ہیں. میں اپنا لفظ بدل کے مسائل کو ختم کروں، اور وہ یہ کہ چونکہ ہمارے یہاں رواج یہ پڑ گیا، اور غلط رواج نہیں، رواج یہ پڑ گیا کہ صدقہ دن کو دیا جاتا ہے. مگر 2 مواقع ایسے کہ جب صدقہ رات کو اسلام کو چاہیے، ایک مرنے والے کی قبر کی پہلی رات اور ایک شب قدر کی وہ رات جب ہمارے پورے سال کے امور آسمان پہ طے ہو رہے ہیں. تو چونکہ عادت نہیں ہے نا رات کو صدقہ دینے، رواج ہی ہے کہ دن کو صدقہ دو، لوگ بھول جاتے ہیں. اس کو بھی یاد کر لیں. رحمتک یا ارحم الراحمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین.